پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر ہو گئی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے مضبوط فوجی شراکت داری ہے، سربراہ سینٹ کام کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ پاکستان کا وجود اور جغرافیہ اٹل ہے، مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینے والے یاد رکھیں، ایٹمی جنگ میں تباہی دونوں طرف ہوگی، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر شدید رد عمل۔ 1 سال پہلے پاکستان نے بھارت کو تاریخ کا سبق پڑھا دیا، دوبارہ غلطی کی تو ان کا بھارت جغرافیہ سے نکل کر تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل۔ پاکستان کی ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کی کوششیں، محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایران امریکہ امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، امریکی صدر کی سوشل میڈیا پر معنی خیز پوسٹ۔ تصویر میں ٹرمپ نیول افسر کے ساتھ آبنائے ہرمز میں ایک کشتی پر سوار۔ امریکی صدر کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر ایک بار پھر سخت نتائج کی دھمکی، جلد ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے انتہائی برا وقت ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ایران کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مثبت پیغامات موصول۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق امریکہ نے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام بھیجا ہے، خبردار کیا مذاکرات کے قابل قبول نتائج حاصل نہ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب کا ایران سے جنگ دوبارہ شروع کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ وفاقی حکومت نے تمام آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو آئندہ ماہ تک حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اقدامات سے سرکولر ڈیٹ کے فلو میں 300 ارب روپے تک کمی کی توقع۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ اور ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سفارکوں نے پہلے ہی 17 مئی کو چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔ پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر ہو گئی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے مضبوط فوجی شراکت داری ہے، سربراہ سینٹ کام کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ پاکستان کا وجود اور جغرافیہ اٹل ہے، مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینے والے یاد رکھیں، ایٹمی جنگ میں تباہی دونوں طرف ہوگی، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر شدید رد عمل۔ 1 سال پہلے پاکستان نے بھارت کو تاریخ کا سبق پڑھا دیا، دوبارہ غلطی کی تو ان کا بھارت جغرافیہ سے نکل کر تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل۔ پاکستان کی ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کی کوششیں، محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایران امریکہ امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، امریکی صدر کی سوشل میڈیا پر معنی خیز پوسٹ۔ تصویر میں ٹرمپ نیول افسر کے ساتھ آبنائے ہرمز میں ایک کشتی پر سوار۔ امریکی صدر کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر ایک بار پھر سخت نتائج کی دھمکی، جلد ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے انتہائی برا وقت ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ایران کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مثبت پیغامات موصول۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق امریکہ نے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام بھیجا ہے، خبردار کیا مذاکرات کے قابل قبول نتائج حاصل نہ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔
اقوام متحدہ میں روسی مندوب کا ایران سے جنگ دوبارہ شروع کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ وفاقی حکومت نے تمام آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو آئندہ ماہ تک حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اقدامات سے سرکولر ڈیٹ کے فلو میں 300 ارب روپے تک کمی کی توقع۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ اور ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سفارکوں نے پہلے ہی 17 مئی کو چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔ پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر ہو گئی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے مضبوط فوجی شراکت داری ہے، سربراہ سینٹ کام کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ پاکستان کا وجود اور جغرافیہ اٹل ہے، مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینے والے یاد رکھیں، ایٹمی جنگ میں تباہی دونوں طرف ہوگی، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر شدید رد عمل۔ 1 سال پہلے پاکستان نے بھارت کو تاریخ کا سبق پڑھا دیا، دوبارہ غلطی کی تو ان کا بھارت جغرافیہ سے نکل کر تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل۔ پاکستان کی ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کی کوششیں، محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایران امریکہ امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، امریکی صدر کی سوشل میڈیا پر معنی خیز پوسٹ۔ تصویر میں ٹرمپ نیول افسر کے ساتھ آبنائے ہرمز میں ایک کشتی پر سوار۔ امریکی صدر کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر ایک بار پھر سخت نتائج کی دھمکی، جلد ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے انتہائی برا وقت ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ایران کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مثبت پیغامات موصول۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق امریکہ نے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام بھیجا ہے، خبردار کیا مذاکرات کے قابل قبول نتائج حاصل نہ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب کا ایران سے جنگ دوبارہ شروع کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ وفاقی حکومت نے تمام آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو آئندہ ماہ تک حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اقدامات سے سرکولر ڈیٹ کے فلو میں 300 ارب روپے تک کمی کی توقع۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ اور ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سفارکوں نے پہلے ہی 17 مئی کو چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔